بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اور زنا کے پاس نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے کچھ اس طرح سے حکم ارشاد فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کی ممانعت اللہ جل شانہ نے فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت بھٹکو، اور اس بے حیا اور بری راہ سے تعبیر فرمایا۔ زنا ایسا برا عمل ہے اور ایسی لعنت کی چیز ہے جو کبھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ تھی، بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں مذہبی طور پر وہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں۔ گو نفس اور شیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج جبکہ یورپ اور امریکہ میں بے حیائی کو ہنر اور حیا کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، وہاں زنا کاری بہت عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر چکے ہیں، اور چونکہ ان کے پادری ہر اتوار کو حاضرین کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے خوب دھڑلے سے عام و خاص زنا کرتے ہیں، اور جو مسلمان وہاں جا کر مقیم ہیں وہ بھی ان بے حیاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہاں رواج کی وجہ سے اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ بیویاں ہوتے ہوئے زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شوہر کی رضامندی سے ایک شخص کی بیوی دوسرے شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں۔ پھر میں ایسے بدبودار گھڑے پر گزرا جس میں بہت سخت آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زناکاری کے لیے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں۔ اس گناہ سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے بد نظری تک سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور اس گناہ کی دنیاوی سزا یہ رکھی کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس فعل میں مبتلا ہوں تو اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا بہت بڑا سبب بڑے گناہ بھی ہیں، اور ان گناہوں میں زناکاری کا عام ہونا بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زناکاری پھیل جائے گی تو قحط بیچ کر ان کی گرفت کی جائے گی، اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے ذریعے ان کو گرفت ہوگی، یعنی دلوں پر رعب طاری ہو جائے گا اور دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں، ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر دیا۔ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، نسب باقی نہیں رہتا، کون کس کا بیٹا اور کس کا بھتیجا یا بھانجا ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی، صلہ رحمی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور انسان جو ہے حیوان بن کر رہ جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی وقت محض حیوان کی طرح ہو جاتی ہے، حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ حرامی ہونے ہی کو مناسب سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔
یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا اولاد کی کثرت نہ ہو جائے، سو جب ان میں زنا کی اولاد پھیل جائے گی تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہو جائے گا تو تنگ دستی اور ذلت کا ظہور ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب مروی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے جس میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گزر ایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جو جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں۔ ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب وہ لپٹ اوپر آتی تھی تو وہ چیختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا جن میں ایک جبرائیل اور ایک میکائیل تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ جب زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ زنا کی طرف زناکار بوڑھا، اس شخص کی طرف جھوٹا بادشاہ اور تنگ دست متکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ان میں زناکار بوڑھے کو بھی شمار فرمایا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 شخصوں سے اللہ کو بغض ہے، ان میں سے ایک زناکار بوڑھا بھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر گھر پر نہیں ہے اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذریعہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ایک اژدہا مسلط فرمائے گا۔ شوہر گھر پر نہ ہو تو عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ زناکاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مذکورہ بالا وعید سنائی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ شوہر اگر گھر پہ ہو اور اس کی اجازت سے گناہ حلال ہو جائے گا۔ زنا ہر حال میں حرام ہے۔ اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زناکاری اور اس کے اسباب اور دائی، ناچ، رنگ، عریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یورپ کی شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زناکاری عام ہے۔ محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں۔ قانوناً مردوں کو مردوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں مبتلا ہیں۔ ایک حدیث میں بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے اکتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے اور عورتیں عورتوں سے۔ یورپ والوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کی کرتوتوں کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں اور شہوت پرستوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب بنا رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں ٹیڑھے پن میں پڑ جاؤ۔ بعض زناکار عورتوں کی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرا بدن ہے، جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ یہ تو کفریہ بات ہے، قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کا معنی ہے الیاذ باللہ کہ زناکاری سے قرآن کا منع فرمانا صحیح نہیں۔ در حقیقت بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، سارے بندے اس کی مخلوق ہیں۔
اور مملوک ہیں، مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خود مختار سمجھے۔ بہت سے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ زنا بالجبر تو منع ہے، لیکن اگر رضامندی سے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ممالک ہیں جن کے صاحب اقتدار مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے ملک میں یہ بھی قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے، لیکن دوستیاں جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زناکاری کو عام کر دینا انجام کے اعتبار سے کیا رنگ لائے گا، اس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں۔ مسلمان ممالک کے ذمہ دار دشمنوں کے سامنے اس بات سے بحث میں ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنے کا قانون پاس کر دیں۔ مسلمان کو کافر سے کیا بحث، اسے تو قرآن و حدیث کے قوانین نافذ کرنا لازم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کرے کہ تم ان چیزوں کو نہ پاؤ تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلا ہوگا۔ جس قوم میں کھلم کھلا طریقہ بے حیائی کا رواج ہو جائے گا، ان لوگوں میں طاعون پھیلے گا اور ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جو ان کے اسلام میں نہ تھے، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط کے ذریعے پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں ان سے بارش روک لی جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوں تو بالکل ہی بارش نہ ہو، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑ دیں گے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا اور وہ ان کے باس اموال لے لے گا۔ اور جس قوم کے صاحب اقتدار اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائے اس کو اختیار نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا، مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لیے تسلط رکھا ہے، سو وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، بلا شبہ اس کی مدد کی جائے گی۔ تیسرا حکم، اللہ جل سبحانہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جس جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا اسے قتل مت کرو۔ جس کسی جان کا قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے، اس کا قتل کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قتل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے۔ اس کے بارے میں ارشادات اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمائے۔ قتل نفس کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ۔ اور جو شخص ظلماً قتل کیا گیا اس کے ولی کے لیے ہم نے اختیار رکھا ہے، سو وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ کسی کے قتل کر دینے پر جو عذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں ان کے مطابق مقتول کے ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قتل کا ثبوت ہو جانے پر انہی حدود پر رہے جو حدود اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں۔ مثلا قتل ختان میں دیت کے بجائے قاتل کو قتل نہیں کرے، اور قتل عمدن میں جو شریعت نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے۔ جوش انتقام میں قاتل کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس کے عزیز و کارب میں سے قتل نہ کر دے۔
نیز قاتل کے قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے، مثلا اس کے ہاتھ پاؤں ناک نہ کاٹے۔ انہو کان منصورا، بلا شبہ مقتول کے ولی کی مدد ہوگی، یعنی ولی مقتول حد شرع کے اندر رہتے ہوئے قصاص لے گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، یعنی شریعت اسلامیہ اس کی مددگار ہوگی، اور اہل ایمان صاحب اقتدار قصاص دلانے کے لیے راہ ہموار کریں گے، اسے قصاص دلائیں گے۔ اس کا دوسرا رخ بھی سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر ولی مقتول حد سے بڑھ گیا تو اب یہ ظالم ہوگا اور معاملہ برعکس ہو جائے گا، اور اب شرعی قانون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بلا شبہ عہد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ چوتھا حکم، اللہ سبحانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو احسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ نساء میں بھی حکم ارشاد فرمایا۔ پانچواں حکم یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، یعنی عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ بہت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے اور قصداً عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں اور عین معاہدے کے وقت دل میں عہد توڑنے اور دغا دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ عہد توڑنے اور دغا دینے کا ارادہ ان کے دل کے اندر، ان کی نیت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں عہد پورا کرنے کا اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور سورہ نحل کی آیت وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ سبحانہ کے ارشادات جو عہد کے متعلق ہیں وہ واضح ہیں کہ عہد جب کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ عہد کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔